السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انکشاف ٹی وی۔ آج کی نئی خبر، 6 خواتین جو خبر دیتے ہوئے خود خبر بن گئیں۔ یقیناً آپ کو عجیب لگا، تو آئیے دیکھتے ہیں نیوز پر۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر ہر شعبہ اب ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں بھی ہمیں نیوز ڈیسک سے لے کر رپورٹنگ، اینکرنگ، ہر سطح تک خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ خواتین کے عکس بندی میں بڑھتے ہوئے رجحان نے کیمرہ مین کی اصطلاح کو کیمرہ ویمن سے تبدیل کر دیا، اور کئی خواتین کیمرے کی آنکھ سے حقائق کی ابلاغ کرنے میدان میں آئیں اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اس شعبے میں خواتین محض شوقیہ نہیں بلکہ ایک جذبے سے آتی ہیں اور اپنی آخری سانس تک اس شعبہ سے وابستگی کا حق ادا کرتی ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پلوشا توخی۔ افغانستان کی 27 سالہ پلوشا توخی اپنی ناگہانی موت سے محض 2 مہینے قبل مستقبل کے حوالے سے لاکھوں سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے تھائی لینڈ کی ایک جامعہ سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر کے لوٹی تھیں۔ پلوشا توخی 6 سال سے بیان ریڈیو کے لیے کام کر رہی تھی۔ بیان شمل نامی یہ میڈیا آرگنائزیشن 2004 میں جرمنی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی، جس کے تحت ایک ویب سائٹ، ریڈیو اسٹیشن، پرنٹ پبلیکیشن اور ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن کمپنی کام کر رہی ہے۔ وطن لوٹنے کے بعد انہیں مسلسل دھمکیوں کا سامنا تھا، جس کے باعث انہوں نے جرمن شہریت کے حصول کے لیے درخواست دے رکھی تھی، لیکن تقدیر میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 16 ستمبر 2014 کی رات انہیں مزار شریف میں ان کے گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا۔ افغانستان میں آزاد میڈیا اور آزادی اظہار کی بالادستی کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نائی کے اعداد و شمار کے مطابق ہلاک ہونے والی خاتون صحافی 5ویں افغان صحافی ہیں، جبکہ اس سے قبل 2 غیر ملکی صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لہٰذا سال 2014 افغانستان میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے مہلک ترین ثابت ہوا ہے۔ اینجا نیڈرنگ ایس۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والی اینجا نیڈرنگ ہویس کو 4 اپریل 2014 کو افغانستان میں نشانہ بنایا گیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے لیے کام کرنے والی خاتون فوٹوگرافر کے ساتھ ایک اور خاتون رپورٹر کیتھی گینون بھی زخمی ہوئیں۔ اینجا نیڈرنگ نے اپنے کیریئر کا آغاز فری لانس فوٹوگرافر کی حیثیت سے محض 16 برس کی عمر سے کیا اور کئی اخبارات اور میگزین کے لیے اپنی خدمات انجام دیں۔ مائدہ اشرف۔ مصر سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ یہ خاتون نامہ نگار 28 مارچ 2014 کو قاہرہ میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والے تصادم کی کوریج کے دوران اپنی جان سے گئی۔ فیلڈ مارشل فتح السیسی کی جانب سے خود کو صدارتی امیدوار کے طور پر پیش کیے جانے پر اخوان المسلمون کے حامیوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ انہی مظاہروں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تصادم میں یہ سانحہ پیش آیا۔ حبیبہ احمد عبدالعزیز۔ مصر کی ایک باہمت، نڈر اور بہادر صحافی 26 سالہ حبیبہ احمد عبدالعزیز 14 اگست 2013 کو رابعہ العدویہ اسکوائر میں سابق صدر مرسی کے حق میں مظاہروں کی کوریج کے دوران ہلاک ہوئیں۔ یہ مظاہرے مصری مسلح افواج کے سربراہ فتح السیسی کی جانب سے منتخب جمہوری صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کی صورت میں کیے گئے تھے۔ حبیبہ نے امریکن یونیورسٹی آف شارجہ AUS سے ابلاغ عامہ کی تعلیم حاصل کی۔ مائیکا یماموتو۔ جاپان سے تعلق رکھنے والی 45 سالہ مائیکا یماموتو 1995 سے جاپان پریس نیوز ایجنسی کے لیے کام کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک جنگی نامہ نگار کے طور پر افغانستان اور عراق میں بھی کام کیا۔ 20 اگست 2012 کو شام میں جاری خانہ جنگی کی کوریج کے دوران شامی فورسز کا نشانہ بنی یماموتو جاپانی ٹیلی ویژن کا ایک جانا پہچانا چہرہ تھیں۔
انہیں 2003 میں اس وقت شہرت ملی جب بغداد میں واقع فلسطین ہوٹل کی عمارت پر حملے کے بعد وہ زندہ بچ نکلی۔ اس میں رائٹرز کا ایک صحافی اور ایک ہسپانوی صحافی مارا گیا۔ میری کولون 50 سالہ امریکی صحافی خاتون میری کولون شام کے شہر حماس میں جاری خانہ جنگی کی کوریج کے دوران ہلاک ہوئیں۔ کولون برٹش اخبار دی سنڈے ٹائمز کے لیے 1985 سے کام کر رہی تھیں اور اپنی آخری سانس تک اسی سے وابستہ رہیں۔ کولون بائیں آنکھ پر سیاہ پٹی پہننے سے بھی اپنی ایک الگ شناخت رکھتی تھیں۔ یہ سیاہ پٹی تب سے ان کی شخصیت کا حصہ بنی جب 2001 میں سری لنکا میں خانہ جنگی کے دوران سری لنکن فوج کی جانب سے گرینیڈ پھینکے جانے کی صورت میں ان کی بائیں آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ سو فرینڈز، اور نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔